آگے قرآن پڑھا جائے. آواز سادہ کر دیں, ایکو ڈیلے 0 کر دیں, آواز کو بالکل سادہ کر دیں. آج یہ 40 منٹ ہو گئے, یعنی 15 اور 10 20 15 اور 10 30 منٹ 15 اور 10 25 منٹ گزر چکے ہیں. 15 منٹ اور ہیں. سبحان اللہ کہہ. اس طرح 40 منٹ آج کی گفتگو ہو جائے گی. اب آپ مجھے اجازت دیں. بسم اللہ. اچھا جی, تھوڑے نہیں جی, زیادہ کر لیتے ہیں جی. اچھا جی, زیادہ کر لیتے ہیں. اب آپ اجازت دیں آگے قرآن حکیم پڑھا جائے. آیا جی بولو گے تو پھر تو میں تھک ہی جاؤں گا نا. جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اچھا میں نا 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. 4 پڑھ کے پھر ایک 5ویں پڑھوں گا. جب 5 ہو جائیں گی تو پھر ایک 6 بھی پڑھ لیں گے. 6 ہو جائیں گے تو ایک 7ویں بھی پڑھ لیں گے. چلے میں 7 تک پڑھتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں آپ کے ارادے. لجی ذرا جاگیے گا. اچھا اب میں نے کسی آیت پہ رکنا نہیں ہے, اب میں جلدی سے 4 آیتیں پڑھوں گا. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن علم کل ہے, قرآن ہر میدان میں غالب ہے. قرآن ہر میدان میں. آپ آہستہ بولے ہیں کوئی بات نہیں, رکے رہو, میں آگے پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں, ہر خشک شے کا ذکر قرآن. نہیں, آپ کے سبحان اللہ کی آواز میرے معیار پہ نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں, ٹھہرو. میں تیسری آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن. نہیں, ابھی بھی معیار اس معیار پہ نہیں ہے, ٹھہرو کوئی بات نہیں. میں 4تھی آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن. اب کچھ آواز آئی ہے, ٹھہرو. اب آگے 4 آیتیں ہوگی. 5ویں سنو. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن رحمت, قرآن شفا, قرآن مشکل کشا, قرآن مشکل کشا. جی میں نہیں آگے چلوں گا. قرآن مشکل کشا, قرآن مشکل کشا. اب آگئے مشکل کشا پہ. اسی قرآن کو کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے سامنے رکھ کے فرمایا تھا ھذا قرآن وانا قرآن, ھذا قرآن ثابت علی علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے, آؤ میری زیارت کرو, میں علی بولتا قرآن ہوں. جس کا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو یار. جس کے دل میں جتنا علی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, کرم نوازیاں فرمائے. مالک آپ پہ خاص مہربانیاں فرمائے. اگر اجازت ہے تو آگے مولا علی پہ 2-4 آیتیں اور پڑھ لو. اچھا سنیے گا. جہاں پہ قرآن رحمت ہے, جہاں پہ قرآن شفا ہے, جہاں پہ قرآن مشکل کشا ہے. اب ذرا سورہ واقعہ کی طرف آنا. چلے سورہ واقعہ پڑھتا ہوں. لا, یہ پنکھا ذرا ابشا جی دوسری طرف کروا دیجئے گا, مجھے ہوا نہیں چاہیے. لا یمسہ الا, ہاں جی پنکھا اس طرف کر دے. سورہ واقعہ لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرماندا ہے خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے. قرآن دے نیڑے پڑھو قرآن پڑھو. قرآن دے نیڑے تے ہون جڑی اگلی آیت پڑھن لگا تے سن کے طبیعت مچل جائے گی. 18 محرم کی رات ہے. اگر قرآن دے نیڑے پلیت نہیں نہ ہوندے, اللہ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر قرآن دے نیڑے پلیت نہیں نہ ہوندے تے جنہ دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا انہاں تک بھی پلیت نہیں ہوندے. یہ دا مطلب ہے علی تک پلیت نہیں آتے, زہرا تک پلیت نہیں آتے, حسن تک پلیت نہیں آتے, حسین تک پلیت نہیں آتے. اجدہ عقیدہ 5 تن پاک نے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. یہ دا مطلب ہے لڑنا نہیں کہ فلاں بندہ علی کو کیوں نہیں مانتا, فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا. مننے کی میں علی نو مننا پلیت دا کام بھی نہیں. علی تک آنا پلیت دا, ہولی بول دیو پہ, علی تک آنا پلیت دا. تے ہون جڑا اگلا جملہ عرض کرنے لگا سنی سن کے مچل جائے گا. اے جڑا علی تک نہ آئے ہووے پلیت, تے جڑا علی دا چہرہ تکے ہووے صدیق. اللہ برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, مالک کرم نوازیاں فرمائے. بڑے اچھے انداز سے آپ قرآن سمجھ رہے ہیں اور بڑے اعلیٰ انداز سے آپ قرآن سن رہے ہیں.
اجازت ہے میں ایک آیت اور پڑھوں؟ اگر علی کی شان سن چکے ہو اب آپ مجھے اجازت دیں میں ایک آیت جناب فاطمہ کی شان میں پڑھ لوں. جب سیدہ زہرا کی شان پڑھ لوں تو پھر ایک آیت حسن پاک کی شان میں بھی پڑھ لوں. یہ گھر پاک ہے، علی کا بیڑا پاک ہے، مولا علی کا ڈیرا. وچ بندے پتہ نہیں چپ کیوں بیٹھے نے. مولا علی کا ڈیرا، جو علی والے ہیں وہ تو بولو بھائی. علی کا گھر. یہی وجہ تھی کہ جب میرے محبوب کی بیٹی زہرا نے، حضور کی دھی زہرا نے 15واں روزہ رکھا ہوا تھا، حالت روزہ میں نماز ظہر کو ادا کیا. ظہر ادا کرنے کے بعد گود میں شہزادہ حسن آیا. عصر کا وقت آیا، سیدہ وہیں پہ عصر پڑھ رہی ہیں. تھوڑے اتو لگ گئی یہ گل میں نو پتہ ہے. نہ روزہ جا رہا ہے، نہ وضو جا رہا ہے، نہ نماز جا رہی ہے. جب یہ منظر جناب ابو بکر صدیق کی بیٹی نے دیکھا تو رہا نہ گیا. جا کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی زہرا کے پاس عجیب منظر دیکھا. فرمایا اسما کیا دیکھا؟ حضور 15واں روزہ فاطمہ کا، حالت روزہ میں گود میں حسن آ رہا ہے. ظہر کے بعد سیدہ وہیں پہ اثر پڑ رہی ہے. نہ روزہ جا رہا ہے، نہ وضو جا رہا ہے، نہ نماز جا رہی ہے. فرمایا اسما تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میری زہرا بھی پاک ہے، گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے. برکت ہو، رحمت ہو. اب میرے دوست جاگے ہیں تھوڑا تھوڑا. جس کو جتنا سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کہہ لو. جس کے دل میں سیدوں کا جتنا حیا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. برکت ہو، رحمت ہو. سدا خوش رہیں آپ، سدا آباد رہیں. آئیے اب آؤ سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں. میں ایک آیت پڑھوں گا پھر ایک مزید پڑھوں گا، پھر اجازت لیتا ہوں آپ سے اور میں کربلا کی طرف بھی آپ کو لے کے جائیں گے. سورہ اللہ اکبر. سورہ آل عمران کی طرف آئیے گا. 3 نمبر سورہ ہے، 42 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت ختم ہوگی سبحان اللہ کہہ لو. ترجمہ پنجابی کر رہا تاکہ سمجھ آ جائے جلدی. اللہ فرمایا مریم دے کول فرشتے ہوندے سن تے آگے مریم نال گلاں کردے سن. اس تو آسان ترجمہ نہیں ملنا. کی کردے سن؟ ہولی بولے کی کردے سن؟ گلاں. مولا کون؟ فرمایا ملائکہ. مولا کدے نال؟ فرمایا مریم نال. مولا کیوں؟ فرمایا طہارا کی مریم پاک ہے. مریم. اب جو اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں سن کے تبعیت اندر سے مچل جائے گی. اے جدے نال فرشتے گلاں کرن جی او بی بی بڑی پاکے تے جدے بوبے تے آکے فرشتے نوکری کرن. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. یہی وہ بات تھی کہ جب حضور نے ابی ذر سے کہا جاؤ نا ابی ذر میری بیٹی کے گھر جاؤ جا کے مولا علی کو لے کے آؤ. حضرت ابی ذر مولا علی کو بلانے گئے. جا کے ویندے گی نے بار دا بوا کھلے ہے. اندر بندہ کوئی نہیں نظر آیا پر دانے پیندے نے پے. بندہ کول کوئی نہیں چکی چل دیئے پے. بندہ کول کوئی نہیں آٹا نکل دائے پیا. بندہ کول کوئی نہیں چولے دی ڈوری ہل دیئے پے. 2 شہزادے سوتے پے. جاگتی آنکھوں سے جب یہ منظر دیکھا تو رہا نہ گیا. جلدی سے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ جی ابی ذر آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا. ابی ذر کیا دیکھا؟ حضور کول بندہ کوئی نہیں دانے پیندے نے پے. کول بندہ کوئی نہیں چکی چل دیئے پے. کول بندہ کوئی نہیں آٹا نکل دائے پیا. چولہ ہل دائے پیا. شہزادے نیند کر دے پے. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ابی ذر میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے. وہ دانے فرشتے ڈال رہے ہیں، وہ چکی ملائکہ چلا رہے ہیں اور وہ جھولا فرشتے ہلا رہے ہیں اور جھولے میں میرے دونوں لال سو رہے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو. اور جڑے سجدہ پہ نوکر نے وہ تے کبو نہ جی سبحان اللہ. ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے. اور جڑے نوکر نے سبحان اللہ کبو جلدی میں. ہم ہیں گدا، ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے. جو نوکر ہیں سجدہ کے پھر کہو سبحان اللہ. ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے. مل جائیں، ارے مل جائیں، مل جائیں 4 ذرے تو
آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے مل جائیں اور منبر بنا. یہ جو ابھی شعر پڑھوں گا سن کے طبیعت مچل جائے گی. منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیوں ہے؟ سبحان اللہ تو کہو. منبر بنا، ارے منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. برکت ہو، رحمت ہو، کرم نوازیاں ہو، مہربانیاں ہو. اجازت ہے جی آگے قرآن حکیم پڑھائیں؟ یعنی اگر جاگ رہے ہیں تو 2-4 آیتیں حضور کی بیٹی کی شان میں اور پڑھ لیجئے. آواز کو سادہ کر دیں، ایکو ڈیلے زیرو کر دیں، بالکل آواز کو سادہ کر دیں. لو جی سورہ آل عمران کی طرف پھر آئیے گا. ڈیلے زیرو کر دیں، ڈیلے بند کر دیں، آواز کے پیچھے آواز نہ آئے. ایکو بند، ڈیلے بند، جیتے رہیں. لو جی اب آئیے سورہ آل عمران. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما دخل علیہا زکریا المحراب. حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے. وجد عندہا رزقا. آپ دیکھتے ہیں سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے. قالا یا مریم ان لکی ھذا. مریم میں پھل کتوں آئے نے؟ قالت و من عند اللہ. مریم جواب دیتا بازاروں نہیں آئے، اللہ نے جنتی چکل لے. یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے تو آنو سمجھ آ گئی ہے اتو لنگر تھلے آ جاتا ہے. میں گل پیا کرنا تھوڑے نال اگر سمجھ آؤندی ہے پئی پنجابی چ گل پیا کرنا. یہ دا مطلب ہے اتو جنت وچوں لنگر زمین تے ہولی بول دیو پے اتو لنگر تھلے. ہن جڑا اگلا جملہ عرض کرنا لگا آیت پڑھ کے تے طبیعت پھر مچل جائے گی. اے جدا اتو لنگر تھلے آئے او مریم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. تے جدے ہتھاں دا پکیا ہویا اتے جائے وہ زہرا ہے. جس کے دل میں حضور کی بیٹی کا حیا ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو یارا. اللہ برکتیں عطا فرمائے، میرا مالک رحمتیں عطا فرمائے، اور آپ کے دلوں میں اسی طرح عشق رسالت کو اور عشق اہل بیت کو قائم و دائم رکھے. اجازت ہے آگے قرآن پڑھا جائے، لیکن یہ ابہام نہ جانا، ابہام نہ رہ جائے. جتنی محبت آل محمد سے کر رہے ہو اتنی تعظیم صحابہ کی بھی کر لیجئے گا. یہ ابہام نہ رہ جائے. یہ خانقاہ نقشبند ہے، نقشبند سلسلہ ہے. مجھے حضرت عمر یاد آ رہے ہیں. ٹھہرو، رکو. فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی تھی نا، تو ایک نوکر کو باہر کھڑا کر دیا کہ اندر کوئی بندہ نہ آئے. نوکر ہر آنے والے کو منع کر رہا ہے اندر نہیں جانا، مشیر آئے ہوئے ہیں، وزیر آئے ہوئے ہیں. اچانک عبداللہ بن عمر تشریف لائے. اس نوکر نے 2 ہاتھ جوڑ کے کہا آپ کے بابا نے روکا ہے اندر نہیں جانا. یہ وہیں سے واپس مڑ گئے. انہوں نے میرا کیا جی جدو عبداللہ بن عمر مڑے نے نا پیچھے حسین بھی ہوں دے سر پہ. ہائے ہائے حضرت حسین نے سن لیا اندر نہیں جانا، وہ پیچھے سے واپس مڑ گئے. جب حسین ابن علی مڑے نا نوکر کی نظر پڑ گئی، دل کو کچھ ہوا، رہا نہ گیا، جلدی سے اندر جا کے عرض کیا یا امیر المومنین آپ کا شہزادہ آ رہا تھا، میں نے روک لیا، مڑ گیا. پیچھے حسین تھے وہ بھی مڑ گئے، میں نے پڑھا ہے. فاروق اعظم نے وزیر چھوڑے، مشیر چھوڑے، کانفرنس چھوڑی، میٹنگ چھوڑی، جوتا بھی نہیں پہنا. بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو، او عمر دا پتر ہے تسی محمد دے پتر ہو. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں حضور کے صحابہ ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں نبی کی آل ہے وہ بھی سبحان اللہ کہو. جلدی اللہ برکتی عطا فرمائے، رحمتی عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے اور مہربانیاں فرمائے. 53 منٹ ہو گئے. خطاب کا وقت مکمل ہو گیا ہے لیکن خطاب ابھی جاری ہے. یہ شاہ صاحب کے حکم پہ ہے. شاہ صاحب فرمائے نے اضافی چارج کر دی اس کو. جی حضور بہتر ہے آپ اجازت دیں میں نہ ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. تے ہون جے تسی سو گئے تے پھر سارے ہی سو جاؤں گے. مطلب فرنٹ سیٹاں دے بیٹھے بندے سو گئے نہیں. میں عرض کرا میں تھانوں بابا بور کیتا ہے تے کوئی گل نہیں سو جاؤ. بابا بور کیتا ہے نا. اچھا تے پھر ایک آیت اور پڑھ لئی. لو ہن ذرا اے آیت ذرا دھیان نہ سننی. آخری آیت اج دی گفتگو دی سورہ فاطر والا ادھر 35 نمبر سورت تے 32 نمبر آیت. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا
ایک منٹ جی ترجمہ پنجابی وچ کرنا ہے تاکہ گل ہر بندے نو سمجھ آئے. اللہ فرمایا بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او میرے قرآن دے وارث نے. ہاں جی بندے وارث نے, بندے وارث نے. اصل جو ہن اونج ایک بج گیا نا, ہن سون دا ٹائم ہو گیا نا. محفل عرس ہے میرے تکو اللہ فرماندا ہے قرآن میرا ہے وارث بندے نے. نہیں غور کیتا, جدو بندہ سو جائے پھر کتنے غور کرنا ہے. اللہ فرماندا ہے میں وارث بنائے نے بندے. تو انہوں سمجھ آ گئی یہ بندے بھی وارث ہوندے نے. اچھا ٹھہریا جی, ذرا ٹھہریا جی, صرف قرآن دے نہیں. اللہ سورہ مریم میں فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا, میری جنت دے بھی بندے وارث نے. حضرت دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے جنت لا وارث نہیں, جنت لا وارث نہیں جے. تے جدوں اللہ نے جنت نو بے وارث نہیں رکھیا, بندہ لا وارث کی میں پسند کرے گا. یہ دا مطلب ہے جنت او نہیں جانے جدا ایتھے کوئی وارث ہے نہیں. ہولی بولے ہو میں تکلیف ہوئی ہے, ذرا اچھی بولو ہاں جدا مرشد وارث ہے. نہیں یہ نہ کرو جدے سیدہ شریف والے وارث نے ہوتے سبحان اللہ کہو یار. اچھا چلو جدا حسین وارث ہو تے سبحان اللہ کہہ لوے. اچھا چلو جدا علی وارث ہے اوہی سبحان اللہ کہہ لوے. ہن کوئی زبان نہیں چپ رہے گی, ذرا اچھی بولے جدا نبی وارث ہے. یہ دا مطلب ہے وارثہ والے بیٹھے ہیں. کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں ٹھنڈا بولیں شاہ جی, ٹھنڈا بولیں. دو چار بندے سبحان اللہ باقی چوپ بیٹھے. اچھی کہو تو پھر پڑھ چھڑا. کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاہے حج دی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی, کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے میں. جدہ کوئی پیر ہے ہو تے سبحان اللہ کہو. تے گل موتیاں دی کانیاں, گل موتیاں دی کانیاں, نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, اے نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے چانن اکھیاں دا. برکت ہو رحمت ہو. دیکھ لے محفل عرس ہے نا, تو اس بات کو مروز خاطر رکھنا ہے. یہ مطلب ہے اللہ فرماندا ہے وارث نے بندے, وارث نے بندے. ذرا بولیا جی وارث نے, سارے وارث نے نہیں جیون دے رہو, نہیں سارے نہیں. مولا وارث کیڑے نے فرمایا جڑے میں چنے نے. کن نے چنے نے؟ اللہ نے. ہن ذرا ٹھہریا جی, تسی منڈی باہودین بلکہ پھالیا توڑے لے, تسی پھالیا گئے تے جا کے تساں ریڑی تو اپنی مرضی دے پھل چون لو. آ جڑے تسی چون لو اے انہاں ورگے نے. ہولی بولے ہو. اے دا مطلب ہے جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تے جڑا اللہ چنے. اے دا مطلب کہ وارث خاص نے جڑے رب چنے نے. تے مولا حکم کر وارث کون نے, ہن تساں کہنا ہے تے میں اسے آیت رو آگے پڑھنا تے بس اے آخری آیت ہے. یہ سمجھا کے پھر تھوڑے کو اجازت لین لگا. مولا یہ وارث کیڑے نے قرآن دے؟ فرمایا نام نہیں دساں گے, نشانی دساں گے تے لب اپی لے آجے. تے ہن میں لگا نشانی پڑھن. اے سورہ فاطر دی 32 نمبر آیت ہے, اے 35 نمبر سورت ہے تے آیت ہے 32 نمبر. اللہ فرمایا بندے تین طرح دے نے. اے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, بندیاں دی پہلی قسم ہوے جڑے گناہ تے گناہ کردے نے, گناہ تے گناہ کردے نے تے گناہ ہی کری جاندے نے. اے نے وارث, بہت ہولی بولے ہو, اے نے وارث قرآن دے, اے نے جنت دے وارث. اے وارث نہیں, جیون دے رہو. ٹھہریا جی, بس آخری آیت سمجھانا پیا. اللہ فرماندا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, بندیاں دی دوجی قسم ہوے جڑے گناہ بھی کردے نے, پھر توبہ کر لیندے نے, پھر گناہ ہو جاندا ہے, پھر توبہ کر لیندے نے, پھر گناہ ہو جاندا ہے. ہاں جی میں تسی گناہ بھی ہوندا ہے, توبہ کرنے ہیں پھر گناہ ہو جاندا ہے, پھر توبہ کرنے ہیں پھر گناہ ہو جاندا ہے. اے نے وارث
تہاڈی خیر ہو گئی، اے بھی وارث نہیں۔ اللہ فرماندا ہے بندے دی تیجی قسم ہوے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، گناہ نہیں کردے او نیکیاں وچ ایک دوجے تو اگے ودھن دی کوشش کردے نے۔ ہائے ہائے میں ساری رات بھی قرآن پڑھدا رہیا تے وارث سامنے نہیں آنے جب تک مثال نہ دیتی۔ ٹھہریا جے بندے لبنے پینے نے پھر قرآن وچوں جڑے نیکیاں وچ اگے ودھدے نے، ٹھہریا جے ہن میرے سامنے سورت دہرائی ہے، گھر دے سارے جی بیٹھے نے، افطاری دا وقت قریب آیا ہے، باہر دا بوआ کھڑکیا ہے، یتیم ہاں پر بھکھا ماں، وڈے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیتا، گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہواں، میرا بھی دے دیو۔ شہزادے فرماندے نے ساڈا بھی دے دیو، لو بھی دوجا دن آیا، اس آکے آکھا مسکین ہے مگر بھکھا ماں، بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا، گھر والی نے اپنا دے دیا، شہزادوں نے اپنا دے دیا، لو بھی تیسرا دن آیا، اس نے آکے کہا قیدی ہوں مگر بھوکا ہوں، بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا، گھر والی نے اپنا دے دیا، شہزادوں نے اپنا دے دیا۔ اے مولا کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، ان میں پہلے کھانا دینے والا مرتضیٰ ہے، بعد میں آگے آنے والی فاطمہ ہے، پھر دینے والا حسن مجتبیٰ ہے، پھر دینے والا حسین شہید کربلا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن پڑھ کے میں کہہ لوں علی کا سارا خاندان قرآن کا وارث ہے، مولا علی کا بچہ بچہ قرآن کا وارث ہے، علی کے شہزادے قرآن کے وارث ہیں، جناب علی وارث ہیں، زہرا وارثہ ہے، ہولی بولو پھر میں کہوں گا علی وارث ہے، زہرا وارثہ ہے، ایٹا ہولی بولن والا جملہ ہی کوئی نہیں، علی وارث ہے، زہرا وارثہ ہے، حسن وارث ہے، حسین وارث ہے، تسی چپ بیٹھے زین العابدین وارث ہے، شہزادہ نقی وارث ہے، شہزادہ تقی وارث ہے، علی کا سارا گھر قرآن کا وارث ہے۔ جسے جتنا علی سمجھ آیا سبحان اللہ کہو جاتا اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ڈھیروں رحمتیں عطا فرمائے۔ یہ وارث ہیں قرآن کے، یہی وارث ہیں جنت کے، اور ان الارض یریثھا، یہی وارث ہیں زمین کے۔ اب آپ نے غور کیا دین تو ان کے گھر کا ہے، قرآن ان کے گھر کا ہے، اسلام ان کے گھر کا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جب ایک دن اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں اماں جی بیٹا، اماں صبح عید ہے، فرمایا ہاں عید ہے، تو اماں ہمارے کپڑے 2025 کے ملا کو یہ روایت ہضم نہیں ہو رہی، اماں ہمارے کپڑے، فرمایا سیدو اجے تواڈا درزی نہیں آیا، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے بہت نواسے اور بہت ہی نانے، نانا کی بھی تو شان حسین ابن علی ہے، جس جس کے وہ مولا ہے ان سب کا علی ہے، کائنات کا مولا تو حسین، جس کے دل میں حسین ہے سبحان اللہ تو کہو۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بس میں آخری باتوں پہ آ گیا، آپ نے تقریباً پونا گھنٹہ قرآن سن لیا ہے، اب میں صحیح روایات کی طرف آ گیا۔ بیٹا جے تو اڈا درزی نہیں آیا، سیدو جے تو اڈا درزی، اچھا میں نے ذرا ایک جواب دیا جے کہ بی بی پاک نے کسی درزی کو کپڑوں کا ویسے آرڈر دیا تھا؟ تو اڈی خیر ہو گئی، یعنی آرڈر تو نہیں دیا۔ ادھر حضور کی بیٹی کی زبان سے نکلا کہ حسنین ابھی تمہارا درزی نہیں آیا، ادھر استاد ملائکہ کو اللہ فرماتا ہے جانا جنت میں سے 2 جوڑے لے، جا کے دروازہ کھڑکا کے یہ نہیں کہنا کہ فرشتوں کا استاد آ گیا ہے، محمد کی بیٹی کی منہ سے درزی نکلے تو نے یہی کہنا ہے سید ابو لو انا خیاط الحسنین، تو اڈا درزی آ گیا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو رہے۔ بس آجو آخری جملے عرض کر رہا ہوں، 2 جوڑے آگئے، 2 ایک سبز جوڑا حسن مجتبیٰ، حسین جوڑا حسین شہید کربلا،
سرخ جوڑا حسین شہید کربلا، جوڑے پہن لیے، ادھر سیدوں نے جوڑے پہن لیے، ادھر محمد آ گئے۔ تسی ہولی بول دیو پہ محمد آ گئے۔ پیر بھائیو تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو، محمد آ گئے۔ نہیں میں آگے چلوں گا، محمد آ گئے۔ وہ جس سے چاند شرمائے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی والے، حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی جو دیکھے کل بلا کی خاک پہ، سجدہ شبیری رخ شبیر میں پائے، وہ چہرہ کملی۔ یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے، وہ چہرہ کملی۔ جیتے رہے، سلامت رہے، آباد رہے، یہی قافلہ ہے۔ یار آجو بس میں بات کو کلوز کروں، بات تو لمبی ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے گفتگو زیادہ ہو گئی۔ یہ 4 شعبان کو قافلہ نکلا تھا میرے صاحبوں، آج 18 کی رات ہو گئی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے تیاری کروائی، حضرت عباس نے سواریاں تیار فرمائی، مولا حسین کے کہنے پہ حضرت عباس نے سوار تیار کیے۔ اب میری طرف تکنا، جب یہ قافلہ چلنے لگا نا، دروازے سے ایک نحیف سی آواز آئی، بابا۔ جب مڑ کے دیکھا تو سیدہ سغرا، جی سغرا، بابا میں نہیں جاؤں گی؟ فرمایا سغرا نہیں، نانے کے روضے کے پاس رہے گی، دعائیں کرے گی۔ اچھا بابا میں اپنے بھائی علی اصغر سے مل سکتی ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں، جناب زینب کی گود سے، بس ہمیں 2 یا 3 جملے ہیں، ذرا جگر تھام لینا۔ جناب زینب کی گود سے شہزادہ علی اصغر کو لایا گیا، سغرا کی گود میں اصغر کو رکھا، اپنے بھائی سے پیار کیا۔ جب جانے کا وقت آیا نا، جناب سغرا نے اصغر کے کان میں کوئی بات کی۔ حسین بلاتے ہیں شہزادہ نہیں آتا، حسین آواز دیتے ہیں شہزادہ نہیں آتا۔ جناب حسین نے اپنے بیٹے کے کان میں بات کی، ادھر بات کرنے کی دیر ہوئی، شہزادہ بابے کی گود میں آ گیا۔ ہائے ہائے، سغرا کی آنکھوں میں آنسو آئے، بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ فرمایا بتائیں گے، پہلے تو بتا سغرا تو نے کیا کہا؟ بابا میں نے اپنے بھائی کے کان میں کہا، دیکھ اصغر، میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو مجھے اکیلا مدینے چھوڑ کے جائے گا؟ یہ بات کی تو میرے بھائی نے گود نہیں چھوڑی۔ بابا آپ نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں سن سغرا، میں نے اپنے بچے کے کان میں کہا، اصغر کربلا میں اگر اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو کہاں سے لاؤں؟ ہائے ہائے، یہ بات کرنے کی دیر تھی، شہزادہ بابے کی گود میں آ گیا۔ آجو ذرا اسی شہزادے کی طرف چلتے ہیں۔ ام لیلہ آواز دیتی ہیں، حسین ایک دفعہ بات تو کریں۔ سبز کپڑے میں اپنے بیٹے کو لپیٹا، میدان میں اترے۔ ہرملا نامی بے غیرت، اس کا نام آتا ہے شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے تناظر میں۔ ہرملا نے تیر پھینکا، یہ ہوا میں اڑتا ہوا تیر شہزادہ علی اصغر کے ننھے کے گلے کو چیرتا ہوا لجپالوں کے بازو پہ آ کے لگا۔ لاشا اصغر تڑپتا ہوا زمین پہ آیا۔ اس وقت کیا عالم ہوگا حسین کا؟ ہاں اس وقت کلے جا کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلے جا کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی۔ ارے یہ کہہ کے پھر گردنے تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی۔
فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ یہ قافلہ جب چلا ہے نا، آہا، جناب علی اکبر شہید، شہزادہ علی اصغر شہید، حسین کا اپنا وجود قربان، بغیرت شمر نے سر کو جدا کیا، خولی بغیرت نے حسین کا سر اٹھایا، زین العابدین کو باندھ لیا گیا۔ بس ایک جملہ سن لو میری زبان پہ آ گیا۔ اب یہ قافلہ شہادتوں کے بعد جب یزید کی طرف جا رہا ہے، یا شام کے ٹبوں میں حسین کا سر خولی سے زمین کی طرف آ گیا۔ اب یہ اٹھاتا ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، ہلاتا ہے، ہلایا نہیں جا رہا۔ شمر کو پیغام دیا، شمر آیا، اٹھایا نہیں ہل رہا، کہا ٹھہر جو میں بتاتا ہوں اس کا حل، بلاؤ زین العابدین کو۔ زین العابدین کو سر کے قریب لا کے کھڑا کیا گیا۔ اس بغیرت نے پہلا کوڑا زین العابدین کو مارا۔ زین العابدین اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے عرض کرتے ہیں، بابا آپ چلتے کیوں نہیں، کوڑے نہیں کھائے جاتے۔ اس نے دوسرا کوڑا مارا۔ آپ عرض کرتے ہیں، بابا آپ چلتے کیوں نہیں، شہادتوں کے بعد کوڑے نہیں کھائے جاتے۔ جب اس نے تیسرا کوڑا مارا نا، زین العابدین عرض کرتے ہیں، بابا میں بیمار ہوں، اب کوڑے نہیں کھائے جاتے، آپ چلتے کیوں نہیں۔ جب یہ کہا نا، سر حسین سے آواز آئی، زین العابدین کیسے چلوں، سب سے پچھلے اونٹ پہ میری سکینہ تھی جو زمین پہ گر گئی ہے، اسے اٹھاؤ جا کے تو میں چل پڑوں گا۔ زین العابدین پچھلے اونٹ کے پاس گئے، سیدہ سکینہ، ریت کے ٹبوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں، المدد یا ابا حسین، المدد۔ حسین نے اٹھایا، جناب زین العابدین نے اٹھایا، گھوڑے پہ بٹھایا، سر حسین خود بخود چل پڑا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ آل سے گر وفا کرو گے، دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم، بنت زہرا دعا کرے گی۔ چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر، آؤ انبر علی کے در پر، امام اگر بوتراب ہوگا، قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ کربلا والے پیر کا ایک پیغام ہے، نوجوان نسل نمازی ہو جائے۔ میں ٹھیک پیغام دے رہا ہوں؟ کربلا والے پیر کا یہ پیغام ہے، سجدہ شبیر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، نمازی ہو جاؤ۔ پر ہم کہاں، ہم صرف سبحان اللہ کہنے والی قوم ہے، دیگیں پکانے والی قوم ہے، نیاز کھانے والی قوم ہے، با عمل نہیں رہے ہم کہنے کو حسینی ہیں، کرنے کو نہیں ہیں، بے عمل حسینی ہیں ہم۔ میں نہیں کہتا ہم حسینی نہیں ہیں، حسینی ہیں لیکن بے عمل ہیں۔ حالانکہ حسین عمل والوں کا پیر ہے، حسین سجدہ کرنے والا، حسین ان بارش لوگوں کا پیر، حسین داڑیوں والوں کا پیر ہے، مسجدوں والوں کا پیر ہے، مدرسوں والوں کا پیر ہے، خانقاہوں والوں کا پیر ہے۔ حسین کسی نشئی کا پیر نہیں، حسین غوث اعظم کا پیر ہے۔ کیا میں امید کروں میرے جوان بچے نماز پڑھیں گے؟ نہیں آواز آئی، جوان بچے بولو ہم نماز۔ ٹھہرو ایک منٹ، ٹھہرو، بس میری تیاری ہے، ذرا ٹھہرنا۔ وہ علی کا لال تھا زین العابدین، بس یہ سن لے روایت اور مجھے اجازت دے۔ نام ہے زین العابدین، علی کا بیٹا ہے، مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے، علی والے مصلی والے۔ اب چپ ہو گئے سارے علی والے، بات نماز کی آتی علی والے چپ ہو جاتے ہیں۔ جو علی والے ہیں سبحان اللہ کہو جلدی۔ حضور قبلہ شاہ جی مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے زین العابدین، شور مچ گیا، شہزادہ باقر کھیلتا ہوا کوے میں گر گیا، بار شور ہے، علی کے لال نے مصلی نہیں چھوڑا۔ علی والے مصلی نہیں چھڑ دے، علی والے مصلی والے ہیں، نمازوں والے ہیں، مصلی نہیں چھوڑا۔ ساری نماز پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ ایک سیانہ بندہ قریب آ کے عرض کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، معاف کریا جی امام تہاڈا پتر باقر شہید ہو گیا۔ فرمایا کیویں؟ حضور شہزادہ کھیلدا ہویا کھوج ڈگ پیا، بچا نہیں سکے۔ فرمایا پرا ہو جو، پنڈ دے سارے بندے پرا کر کے نا اپنا چہرہ مبارک خوہ ول کر کے زین العابدین فرماندے نے اوئے کھو دے پانیاں، حیا کر علی دا پتر ہے۔ جدو فرمایا نا حیا کر علی دا پتر ہے، ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے، شہزادہ باقر کھیل دینے پے اپنا کھیل دا پتر چک کے جدو سید کربل ٹرے نے نا، اے بندے پلو پھڑ کے آندے نے شاہ جی ایک ہی ہویا ہے، ایک ہی قصہ ہے، ایک ہی کہانی ہے۔ آپ فرماندے نے چپ کرو، کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں، ایک کوئی گل ہے، میں او دے والوں منہ نہیں موڑیا، اونے میرے والوں منہ نہیں موڑے۔
نمازی ہو جاؤ نمازی. پیغام ہے آپ کے لیے خانقاہ کا, عرس مقدس سے پیغام لے جاؤ. جو حسینی ہے وہ نمازی ہے, جو نمازی نہیں وہ حسینی نہیں. ہون جڑے حسینی نے سبحان اللہ پڑھا. اچھا تھکتے نہیں گئے؟ نماز میریاں اکھاں دی مسئلہ سارا ہی ہوندہ ہے, کون تے سارا مسئلہ ہوندہ ہے. نماز کدیاں اکھاں دی ٹھنڈے سرکار دیاں جیوندے رہو آپ حضور پاک دیاں. ہن میرا ویکھیا جی اے دا مطلب ہے گناہگار مصلی تے آئے ٹھنڈ انہاں نوں, ٹھنڈ حضور نوں بولو. اچھا حضور نو ٹھنڈ کتے, بس آخری جملہ جی, حضور نو ٹھنڈ کتے سینے تے کندھے مبارک تے پھر دسو نہیں سارے دسو کتے ٹھنڈ تے. ہون جڑا جملہ کہنے لگا سن کے جوانا نماز نہیں چھڑنی, اے دا مطلب ہے گناہگار مصلی تے آئے ویکھنے چ ایتھے مصلی تے آیا اصل وچ محمد دیاں نظراں وچ آیا. جیدہ دل کردا ہے میرے تے یار دی نظر پہ جائے مصلی تے آنا پہ آسی آنے ہیں نا ضرور نظر کرے آجے آنے ہیں یا رسول اللہ نظر فرمایا جائے تے نظر آ جائے گی جو تم مصلی پہ آ جاؤ گے, مصلی پہ آ جاؤ گے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, شاہ صاحبان کو اللہ عزتیں عطا فرمائے. آج روٹین سے زیادہ میں گفتگو کر گیا ہوں, پھر آیا تو انشاءاللہ 35 سے 40 منٹ بات کریں گے. مالک آپ کو سلامت رکھے, آپ تشریف رکھیں تاکہ دعا اور صلاۃ کا سلسلہ جو بھی آگے کیری ہو.